اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علیہ التحامی السید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اگر ذکر ولایت علی سن کر آپ بالکل سن ہوئے بیٹھے ہیں تو اس سے بھی آہستہ صلوات سنا دیجئے دیکھیے ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے عبادت مختلف ہے نا توجہ کا طالب ہوں گے مجھے معلوم ہے گرمی بڑی ہے حبس ہے پسینوں پسین ہیں لوگ سانس لینے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا وہ سانس نہیں ہے جو علی کی مرضی کے بغیر آ جائے ٹھیک ہے نا گرمی ہے بڑی گرمی ہے لیکن آپ آئے اس گرمی میں اس لیے ہیں تاکہ قبر کی گرمی کو کم کر سکیں ٹھیک ہے نا صرف دیکھنا اتنا ہے کہ ولایت علی کے اوپر زبان بولتی کون سی ہے کوئی بات نہیں مجلس حسین کبھی بھی مجمع کے محتاج نہیں ہوا کرتی کیونکہ یہ ذکر کسی کا محتاج ہے ہی نہیں ہم نہیں تھے یہ ذکر تھا ہم ہیں یہ ذکر ہو رہا ہے کل کو ہم نہیں ہوں گے یہ ذکر اسی طرح ہوتا رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم آدم کے بعد ہیں یہ ذکر آدم سے بھی پہلے کا ہے نہیں یوں نہیں بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دیکھیے ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نماز کا بھی مقصد ہے روزے کا بھی مقصد ہے حج کا بھی مقصد ہے لیکن میں پوچھنا صرف ایک اتنی چیز چاہتا ہوں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ممبر جلد ہی قبلہ کے حوالے کر دوں گا صرف مجھے اتنا بتا دو جو دن رات نماز پڑھ رہا ہے رکھو اس کے سر پر قرآن اور اس سے صرف اتنا پوچھ لو کیا نماز پڑھنے کے بعد تجھے جنت کا یقین ہے نہیں جو خاموش رہ گئے یا تو نماز نہیں پڑھتے یا جنت کا یقین ہو گیا نہیں خدا کی قسم ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ گلی محلوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے پردہ داروں کو ساتھ لے جاتے ہیں بیٹھ کر علی 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 کیے رکھتے ہیں یہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے بزرگی کا خیال نہیں رکھتے پردے کا خیال نہیں رکھتے پردے داروں کو ساتھ لے جاتے ہیں مجلس میں جا کر شرکت کرتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں اس مجلس حسین کے اندر ملا مجلس پر انگلی مت اٹھا اعتراض مت کر آپ مجلس میں مجھے صرف اتنا جواب دے دے کہ تو نماز پڑھتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے تو روزہ رکھتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے تو حج کرتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے اور حج کر کے جنت کا یقین ہو بھی کیسے طواف کرتا ہے زچہ خانہ علی کا اور دل میں بغض رکھتا ہے علی کا طواف بھی زچہ خانہ ہے علی کا بغض بھی علی ہی کا تجھے جنت کا یقین کیسے ہو لیکن پوچھو نمازیں کس لیے پڑھ رہا ہے
جی اس لیے تاکہ جنت مل جائے۔ روزہ کس لیے رکھا؟ تاکہ جنت کے باغ سے پھل توڑ سکیں۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ جا تو صحیح، یہ دنیا کے باغات ہیں، آم کا موسم ہے نا، یہ جتنے لگے ہوئے ہیں، خان صاحب ذرا ان سے کہو تو صحیح کہ جائیں اور بغیر مالک کی اجازت کے آم توڑ کے دکھائیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بس جو جتنا بول گیا پاک رب العزت ان کی زبانوں کو قائم و دائم رکھے، اور جنہوں نے ہاتھ بلند کر دیا اے میرے مالک جس میں رزق نہیں ہے رزق لکھ دے، جہاں اولاد نہیں ہے اولاد لکھ دے، اور اے میرے مالک میرے خالق میرے رازق رزاق ہے میرے رب جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا کر دے، کیونکہ اس کے ذکر میں بول رہے ہیں جس کا ذکر تو فرشتوں میں بھی کرتا ہے۔ پوچھ تو صحیح کہ جا اس بات سے پھل توڑ کے دکھا، اس کی مالک کی مرضی کے بغیر، اور تو نماز پڑھتا ہے لیکن بغض علی رکھ کے، تو روزہ رکھتا ہے بغض علی رکھ کے، تو حج کرتا ہے بغض علی رکھ کے، اور بتا تو صحیح جب جنت کا پھل چھوڑ دنیا کے باغ کا پھل تو مالک کی مرضی کے بغیر نہیں توڑ سکتا، تو نماز پڑھ کے بغض حیدر رکھ کے اس جنت کا پھل کیسے توڑ سکتا ہے جن کے مالک خود علی کے بیٹے ہیں؟ تو نماز پڑھتا ہے لیکن جنت کا یقین نہیں ہے، تو روزہ رکھتا ہے لیکن جنت کا یقین نہیں ہے، تو حج کرتا ہے لیکن جنت کا یقین نہیں ہے۔ بس تمام کرنے لگا ہوں اور یہ خاموشی توڑنے لگا ہوں۔ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آپ بھی تو عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم عبادت کے لیے جاتے اس لیے ہیں کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے۔ امام جعفر صادق آل محمد نے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تو نماز پڑھتا ہے لیکن جنت کا یقین نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے جنت کا یقین نہیں ہے، توجہ اگر تو حج کرتا ہے جنت کا یقین نہیں ہے، قربانی دیتا ہے جنت کا یقین نہیں ہے، تو آ میری جج کی مجلس میں رو دے یا رونے جیسی شکل بنا دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ کیوں واجب ہو گئی؟ اس لیے کہ جنت عبادت خدا کا صلہ نہیں، معرفت حسین کا صلہ ہے۔ خدا کی قسم اگر انہیں لوگ پہچان جاتے تو علی کی بیٹیاں یتیم نہ ہوتی۔ ان کو نہیں، ان کے در کو پہچان جاتے سر۔ وہ در ہے کون سا جہاں فرشتے کبھی اسیر بن کر آتے ہیں، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں، کبھی غریب بن کر آتے ہیں، جس در کے اوپر عالمین کا رسول کھڑے ہو کر دستک دیتا رہتا ہے کہ جب تک سیدہ اجازت نہ دے، اللہ نے منع کیا ہے کہ دہلیز مت پھلانگنا۔ بی بی کہتی تھی بابا آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، آپ آ جایا کریں، دستک کیوں دیتے رہتے ہیں؟ کہا سیدہ یہ تیرے در کا احترام ہے کہ اللہ مجھے کہتا ہے جب تک اجازت سیدہ نہ دے داخل مت ہونا۔ خدا کی قسم مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ، بے شک سر نیچے کر لو، میری طرف بے شک مت دیکھو، لیکن ذرا ذہن میں سوچو تو صحیح در کا احترام کتنا کیا جا رہا ہے۔ کیا سیدہ کے ذہن میں بیٹھ نہیں گئی ہوگی کہ رسول کے بعد امت بھی ویسا ہی احترام کرے گی؟ اور صرف در کا احترام نہیں بتایا، سیدہ کا یہ احترام بتایا کہ جب بھی سیدہ چل کر آتی تھی نا، رسول کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ سیدہ گھٹنوں چل کر آئیں، رسول نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔
सैयदा पैरों पर चलकर आई, रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। सैयदा बड़ी होकर आई, रसूल ने खड़े होकर मसनद बिछा दी। मुझे जरा सोच के बताओ, जिस सैयदा का आलमीन का रसूल इस तरह एहतराम करता होगा, क्या उसके जहन में बैठ ना गई होगी कि अब मैं जहां भी जाऊंगी लोग मेरा इसी तरह एहतराम करेंगे। खुदा की कसम, घर के साथ मस्जिद थी, मस्जिद में दरबार था, दरबार भी सहाबी का। एक दिन यही सोच के वहां चली गई, लेकिन 4 घंटे खड़ी रही। किसी ने ये नहीं कहा मेरे रसूल की बेटी थक गई होगी। यही कह देता कि बीबी जहमत क्यों की, हमें बुला लिया होता। नहीं, खुदा की कसम, जो जवाब मिला ना, बीबी चुप करके वो टुकड़े चुन के घर वापस आ गई। दरवाजे पे बड़े बेटे ने इस्तकबाल किया, बस तमाम करने लगा हूं। माँ ने सिर्फ सलाम का जवाब दी, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ी, छोटे शहजादे ने सलाम किया, सिर्फ सलाम का जवाब दिया, किसी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ कदम आगे उठाए ना, तो वहां खड़ी थी मुसाफिरा शाम। बीबी से पूछने लगी, अम्मा जब दरबार गई थी सर के बाल स्याह थे, जब वापस आई है ये सफेद क्यों हो गए? अब मुकद्दर तेरा, तेरी आंखें जाने, तेरे आंसू जाने। बीबी रोते रोते जमीन पर बैठ गई, कभी माथे को चूमती है, कभी बालों को चूमती है, कभी कलाई का बोसा देती है। कहती है, बेटा दरबार का जो भी पूछे, ज़ैनब तुम ना पूछना, जो दरबार की हालत देख आई हूं ना, अगर यही हालत रही तो तेरे पर्दे की खैर नहीं है। ये सुनना था। बीबी चंद कदम पीछे हटी, कहा, अम्मा मैंने भी सुना है मेरा अब्बास सा भाई होगा, और जिसका अब्बास सा भाई हो किसकी जुर्रत है कि उसके चादर की तरफ देख सके? खुदा की कसम, वही बीबी थी, वरना सर थी, हाथ बंधे हुए थे, और दरबार भी सहाबी का नहीं शराबी का दरबार। और खड़ी हैरत से पूछ रही थी, मुझे बताओ तो सही किसका कलमा पढ़ते हो? 5 लाख आवाजें आई मोहम्मद अरबी का। मोहम्मद का नाम सुनना था कि मोहम्मद की बेटी को जलाल आया, और जलाल में कहती है, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों मेरे जरा करीब आओ, जिसका कलमा पढ़ते हो उसकी बेटी का तमाशा देखो। ये सदा जैसे ही महल में गई ना, दरबार का पर्दा उठा, सफेद बालों वाली बुढ़िया दरबार में आई। और जब यजीद ने देखा ना, उसकी अपनी बीवी हिंद दरबार के अंदर आ गई, वो दौड़ कर गया, उसके सर पर चादर डाल के कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? बगैर चादर के ना महरमों में क्यों आ गई? उसने यजीद को धिक्का दिया, चादर एक तरफ फेंक कर कहती है, बेगैरत यजीद, अपने बीवी के पर्दे का बड़ा ख्याल है, और वो बीवी जिसकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठा था, खड़ी चादर मांग रही है।